علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی اور پیر کے ہاتھ چومنے کے بارے میں حضرت سید نجیب حیدر میاں صاحب خانقاہ عالیہ مہرارہ شریف کیا فرماتے ہیں، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ پوری میاں کے دربار سے ملاقات کی تھی، اب معیار ولایت بدل گیا تو ہمارے حالت بدل گئے۔ صحیح بات بے شک۔ ولایت کا معیار بدلا تو ہمارے حالات بدل گئے۔ سنا، ہر پیر کو تعزیہ بنا کر چوما چاٹی کرنے والے مسلمانوں، صحیح بات ہے۔ کیا کہنے ہیں حضرت، کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ ہر پیر کو، اور سنا پہلے ایک بات، جس آستانے سے آیا ہوں میری کوئی اوقات نہیں، بہت بڑا آستانہ ہے، بریلی کا بھی پیرانہ ہے، بداؤں کا بھی پیرانہ ہے، اور سلسلے قادریہ میں کشوجہ مقدسہ کا بھی پیرانہ ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ اور جس گدی سے آیا ہوں اس گدی سے مفتی اعظم بھی مرید ہے، سرکار اعلیٰ حضرت بھی مرید ہے۔ اس گدی کا یہ نعروں میں تو چھوڑو، اس گدی کا سجادہ ہوں، اس گدی کا سجادہ ہوں۔ سنو غور سے، یہ پیروں کو تعزیہ بنانے والوں، پیروں کے ہاتھ پاؤں چومنے والوں، پیروں کو کیا سمجھتے ہو وہ آپ جانتے ہو۔ یہ بات ہر جگہ تقریر میں کرتا ہوں، آپ کے یہاں پہلی ملاقات ہے تو اس لیے بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں آیا، کبھی میرے ہاتھ چومے، کبھی مفتی عمران کے ہاتھ چومے، کبھی مفتی گلفام کے ہاتھ چومے، کبھی ان کے ہاتھ چومے، کبھی ان کے ہاتھ چومے، قسم خدا کی بتانا کبھی ماں کے ہاتھ چومے یا باپ کے ہاتھ چومے۔ اے بابو جیسے بند کر، جیسے بند کر۔ ماں کی دعا لینا، باپ کی بد دعا سے بچنا۔ ماں کی دعا لینا اور باپ کی بد دعا سے بچنا۔ ابھی ہم بیمار ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو مراد آباد کے سب سے اچھے ہاسپٹل میں علاج کراؤ گے۔ مراد آباد میں نہیں ہوگا تو کہاں لے جاؤ گے؟ دلی لے جاؤ گے کہ بوال ٹھلے یہاں سے کسی طرح۔ اپنے گھر سے خیریت سے آئے تھے اور خیریت کے ساتھ گھر چلے جائیں۔ پیروں کے مہنگے مہنگے علاج کرانے والے مریدوں سنو، اب بات سنو، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ پیر نہیں تھے، ٹوٹے تھے پوٹے تھے کیسے بھی تھے، پیر تھے، اور بہت بڑی گدی کے پیر تھے، بہت بڑے آستانے سے آئے تھے۔ ختم نہیں ہو رہی ہوگی تقریر کی، تقریر ختم نہیں ہو رہی ہوگی آپ کو، نہ ختم ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں کرتی، بدہضمی تو ہوتی رہتی ہے۔ بدہضمی ہونا تو جا کے اعلیٰ حضرت کے مزار پہ حاضری دینا، سارا ہضمہ درست ہو جائے گا۔ تو تم نے پیروں کے علاج کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن والدین کے علاج کے لیے آپ کے پیسہ نہیں ہے۔ والدین کو آپ دوا نہیں دلا سکتے، والدین کو آپ خدمت نہیں کر سکتے۔ وہ نعرہ لگاتے ہو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اعلیٰ حضرت کا دامن جب چھوڑو گے، جب اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کا دامن کیا چھوڑو گے؟ اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی مانو۔ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو، اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے۔ اب ان کے سر پہ دستار ہوگی، کہ بابو سنو، انہیں ہار پھول پہنائیں، کیوں پہنائیں؟ اس لیے کہ تم نے کیا کیا، انہیں کیا بولو، کیا کیا؟ انہوں نے اچھا کام کیا، آپ نے ہار پہنائے، پھول پہنائے، اب ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی، انہیں نوٹ مل رہے ہیں، انہیں انعامات دیے جا رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے نا۔ اب یہ دستار والے جب آپ کی گاؤں کی مسجد میں جائیں گے تو جنہیں ہار اور پھول پہنا کر ان کی عزت کی ہے، اس سے زیادہ اگر مطلب کی بات نہیں ہوئی تو مسجد میں بے عزتی کرو گے۔ صحیح بات۔ یہ سمجھتے ہو تمہارے باپ کے نوکر ہیں، تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ ارے سوپ بولے تو بولے، چھلنی بولتی ہے۔ سوپ بولے تو بولے، چھلنی بولتی ہے۔ وہ
صدر صاحب بولیں تو الگ بات ہے, سیکریٹری صاحب بولیں تو وہ ممبر صاحب آگے بولتے ہیں میں جانتا نہیں ہے مسجد کا ممبر ہوں. کیا کہتے ہو مسجد کا؟ ابے ہو گئے مسجد کے ممبر, یہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں, بے شک مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں نا. اپنی زندگیوں کو سنبھالو. اچھا ایک بات بتاؤ, آج کل یہی تقریر کا موضوع چل رہا ہے میرا. ایک جلسے میں جا نہیں رہا ہوں, بہت دنوں کے بعد جلسے میں پھنسا ہوں. آستانوں پہ جاتے ہو, تمہارے گھر مزاروں پہ نہیں جاتے, کہاں کہاں جاتے ہو؟ بریلی, بداؤں, کلیر, اجمیر شریف, کیا کرتے ہو؟ ادھر دیکھو, بولر جواب تو کیا کرتے ہو؟ اور بھی کچھ کرتے ہو؟ پھول ڈالتے ہو, چادر ڈالتے ہو؟ نہ پھر چادریں آتی کہاں سے؟ تم نہیں ڈالتے, اور تو ڈالتے ہو نا, چادریں آتی کہاں سے؟ ہمارے گھر جا کے دیکھو, ختم کرتے کرتے ختم نہیں ہو رہی ہیں, منع کرتے کرتے بند نہیں ہو رہی ہیں. جواب دو. پوائنٹ کی بات سنو. مہنگی مہنگی چادریں ڈالتے ہو, بیچ قیمتی چادریں ڈالتے ہو. ابھی جاڑوں کی راتیں نکل گئیں, پڑوسی کی بیٹی کے لیے چادر نہیں تھی, پڑوسی کے بڈھے کے لیے چادر نہیں تھی. کہتے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد. ٹھیک ہے, مہنگی مہنگی چادریں اور بڑے بڑے فاتحے, بڑی بڑی نیازیں, دسیوں دے کے منوا رہا ہے سرکار غوث اعظم کی, نمائش کے لیے, نمود کے لیے, پڑوسی کو دکھانے کے لیے. ارے قسم خدا کی, سرکار غوث اعظم تو ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں, ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. اگر ان کے نام پر ایک دیگ بنواؤ یا ان کے نام پر 100 دیگ بنواؤ, اگر دل سے بنوائیے تو قابل قبول ہے, اگر نمائش کے لیے بنوائیے تو آپ جانو وہ جانے. بے شک. کرناٹک میں مسکان کے نعرہ لگانے والوں, کرناٹک میں بہت اچھا کام کیا بچی نے, تعریف کا کام کیا. یہ نوبت آئی کیوں؟ اگر یہ نوبت آئی کیوں؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ ہمارے پاس ہمارے اسکول اور کالج نہیں ہے, ہمارے اسکول نہیں ہیں, ہمارے کالج نہیں ہیں, ہمارے بچے محتاج ہیں دوسروں کے اسکول اور کالج میں پڑھنے والوں. اگر ان مزاروں کی چادروں کا پیسہ بچایا جائے اور نمائش و نمود کے لیے نیازیں کرائی جاتی ہیں ان کا پیسہ بچایا جائے, اپنے شہروں میں چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے جائیں, ان چھوٹے اسکولوں کو ترقی دی جائے, پھر انہیں بڑا کر دیا جائے, کہ کسی کے باپ میں طاقت نہیں جو ہمارے حجاب پر پابندی لگا دے. سبحان اللہ. جو ہمارے حجاب پہ پابندی لگا دے, کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں مہنگی چادر چڑھا کر پڑوسی کے سامنے بتانا ہے کہ ہم اتنی مہنگی چادر چڑھا دیں اپنے پیر صاحب کے مدار پہ. میرے بھائیوں, اچھا ایک بات بتاؤ, بریلی آپ کو بڑا نزدیک ہے, بہت زیادہ دور نہیں ہے. ان علماء سے پوچھنا اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے. اب تو اس پہ بھی مولویوں کو اعتراض ہے بہتوں کو. اچھا مہنگی چادر سے کون خوش ہوتا ہے؟ اور صاحب سجادہ, صاحب سجادہ. اچھا چادر کا بھی آدان پردان ہوتا رہتا ہے, کبھی چادر دکان پر اور کبھی چادر مدار پر. صحیح بات گھومتی رہتی نا, کبھی مدار پر کبھی اس پر. ارے ہم نے تقریر کر دی تو بولے خود افریقہ کی ٹوپی لگاتے ہو, نہیں لگائیں گے. اچھا اگر افریقہ کی ٹوپی لگاتے ہیں, ودیشی ٹوپی لگاتے ہیں, یہ بھی کہیں نہ کہیں سنت ہے نا. باہر کا کپڑا پہننے کہیں نہ کہیں یمنی چادر پہنتے تھے نا. تو مطلب یہ ہے کہنے کا, قوم کو صحیح پیغام پہنچا دو, کام کو صحیح میسج پہنچا دو. قوم مانے اور یا نہ مانے, لیکن اللہ کی قسم اگر پیر طاقت رکھتا ہے اور مرید پیر سے محبت کرتا ہے تو کم سے کم اس کے مرید تو مانیں گے. بے شک. اس کے مرید تو مانیں گے. آج ہماری قوم جس موڑ پر کھڑی ہوئی ہے
دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری مصیبتیں حل ہو جائیں. آمین. ایک پیغام اور لے کے جاؤ. نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ. جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو حضرت نہ کوئی قادری تھا، نہ کوئی چشتی تھا، نہ کوئی نقشبندی تھا، نہ کوئی سوروردی تھا، نہ کوئی برکاتی تھا، نہ کوئی رضوی تھا، نہ کوئی حشمتی تھا، نہ کوئی اشرفی تھا. جی جی بے شک. اگر ہو تو بتائیے. ہم کیا تھے؟ مسلمان تھے. ابے سن لو مسلمانوں، سنو. ہم مسلمان تھے. ہم نے اور آپ نے سلاسل کی بنیاد پر اتنا تفرقہ ڈال دیا ہے. جی جی. مفتی صاحب کوئی بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اتنا تفرقہ ڈال دیا ہے کہ ایک پیر کے مرید کے پیچھے دوسرے پیر کا مرید نماز نہیں پڑھتا. صحیح بات. اے بابو 2 منٹ کی تو ہمارے پاس ٹائم، ہم 11:30 بجے چلے جائیں گے. اس کے بعد جتنا بجے گا آپ کے لیے بجے گا. نہیں میرے 11:30 کل میرے گھر بھی پروگرام لگا ہوا ہے. سمجھے حضرت؟ ایک بات اور سنو بیٹا، آپس میں محبت کے ساتھ رہو. اپنے پیر کو گالی کھلوانی ہے تو دوسرے کے پیر کو گالی دو. جی صحیح بات. دوسرے کے پیر کو گالی دو گے تو آپ کے پیر کو کیا تبرک دے گا؟ وہ آپ کے پیر کو تبرک نہیں دے گا، وہ آپ کے پیر کی شان میں بھی. تو آج اگر پیروں کو کوئی گالی کھلوا رہا ہے تو مریدین و متوسلین و متقین کھلوا رہے ہیں. بے شک. حقیقت. ہمیں بھی چاہیے ہم آپ کی اصلاح کریں. خانقاہوں میں بیٹھ کر ہم آپ کی اصلاح کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو 2 جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. تقریر بہت گنا گزر رہی ہوگی، دماغوں پر چھا نہیں رہی ہوگی، کیونکہ عادت تو پڑ گئی ہے کہ ہنسی ہو، مذاق ہو، چٹکلے ہوں. کب تک چٹکلے سنے گی یہ قوم؟ ایک بار بتائیے، ہم کب ایک ہوں گے؟ ہمیں ایک ہو کر نیک ہو کر رہنا چاہیے. بے شک. آپس میں محبت. میں حضرت کی ایک تقریر سننا تھا. کن کی؟ مفتی گلفام صاحب کی تقریر سننا تھا. تو یوٹیوب پہ ایک تقریر آ رہی تھی حضرت کی. تو حضرت فرما رہے تھے کہ شادیوں کے کھانے کے بارے میں کی تھی آپ نے. شادیوں کے کھانے کے بارے میں کی تھی کہ بڑے ہپک کے کھانا نکالتے ہو دوسرے کی برات میں، اور کتنا گوشت برباد کرتے ہو. اگر اسی اصلاحی تقریر، ارے دینے دیجیے آج ہی تو دے رہے ہیں، پھر تو دینے میں 17 بار سوچیں گے دیں کہ نہ دیں، اور 10 روپیہ دیں گے تو اعلان ہوا کہ نہیں ہوا. آج دینے دو یار، دے دے بیٹا دے. میں نہیں مانگ رہا، میں نہیں مانگ رہا بیٹا. سمجھے؟ بڑی اچھی اصلاحی تقریریں پسند کرنا. اصلاحی تقریریں آپ لوگوں کی سمجھ میں آنا بند ہو گئیں. آپ کو چٹکلے، ہنسی، مذاق وہ تقریریں سمجھ میں آتی ہیں. کب تک ہنسی و مذاق کی تقریریں سن کر ہم قوم کا ٹائم ویسٹ کریں گے؟ میں اکثر کہتا ہوں لوگ جلسے والوں سے، اپنے جلسے سستے کرو، اپنے مدرسے مضبوط کرو. اپنے جلسے سستے کرو. مسجد کی خوبصورتی جب قائم ہے جب مدرسے قائم ہیں. اگر مدرسے نہیں ہیں تو مسجدوں کا وجود ختم ہو جائے گا. اے بیٹا، او بیٹا بابو، حفاظ کرام جو آپ فارغ ہوئے ہیں، آپ بھی ایک بار غور سے سنیے گا. نہیں بڑے غور سے سننا، تمہارے مطلب کی کہہ رہا ہوں. اپنے سے کبھی شرمندہ مت ہونا یار. قسم خدا کی تمہاری ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. تمہاری ضرورت ہمیشہ رہے گی. کہ جتنے بیٹھے سب آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کے محتاج نہیں ہیں. بے شک بے شک. یہ سب آپ کے محتاج ہیں. کلکٹر صاحب، ڈی ایم صاحب، ایس پی صاحب، ڈاکٹر صاحب، منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اگر ہمارے مذہب کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، سب آپ کے محتاج ہیں. یہ نہ ہو تو بیٹا کوارے ہی رہ جاؤ گے.
ہیں؟ ہاں کوئی کواری رہ جاؤ گے. یہ نہ ہو ابا کی نماز جنازہ میں نہ پڑھا پاؤ گے. تم تو موتے ہوئے کھڑے ہوئے ہو. موت کے کھڑے ہو گئے, کپڑے پہ چھینٹیں آ گئی ہیں, کپڑے گندے. ابے گندے ہو تبھی تو چڑیلیا بھوت چھلاوا سوار ہوتے ہیں, پاک بدن پر تھوڑی سوار ہوتے ہیں. تو ان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی, ان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. بیٹا تو آپ نے جو پڑھا ہے, آپ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. قسم خدا کی یہاں بھی کام آئے گا, آپ کی قبر میں بھی کام آئے گا. اور اگر آپ نے سچے دل سے قرآن کو حفظ کیا ہے تو اللہ کی قسم اس مٹی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے سینے کو چبک کھا لے. ان کی عزت کیا کرو, ان سے محبت کیا کرو. ان کے دستاروں کو یہ علماء کرام آج باندھ دیں گے, ان کی آنکھوں کو باندھ دیں گے, ان کے کان کو باندھ دیں گے, ان کی زبان کو باندھ دیں گے, ان کے ہاتھ کو باندھ دیں گے, ان کے پاؤں کو باندھ دیں گے. یہ سب دستار جب ہوگی, معمولی سا کپڑا ہوتا ہے آپ کے سینکڑوں روپے کے سوٹ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. حضرت ولایت کا مرتبہ تو اتنا سستا ہو گیا. آپ سے معافی چاہتے ہوں آپ لوگوں سے. ولی ابن ولی, ولی ابن ولی, ولی ابن ولی. اب سارے پیر ولی ہو جائیں گے موجودہ دور کے. اگر سارے پیر ولی ہو جائیں گے ولی کدھر جائیں گے؟ پھر غریب نواز کا دربار کائی کے لیے ہے. دیکھو وہ ولی, وہ ولی, یہ ولی, وہ ولی. اچھا ایک بات سنو, آپ نے جسے ولی کہہ دیا اور ہم نے اسے ولی نہیں مانا تو ہم بھی خارج. سنی ہے تو خارج, سنی نہیں ہے, سلے کھلی ہے. میں تو آنکھ بند کر لیتا ہوں, منہ کھول لیتا ہوں, فکری نہ ہوتی. کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو شریعت کے خلاف ہو. لیکن یہ بات صحیح ہے, ہر پیر, پھر گارنٹی دے کر رہا ہوں, ہر پیر ولی نہیں ہے آج کا. صحیح بات. پیروں کا معیار دیکھنا ہو, سنو, اور پیر دیکھنا ہو تو خانقاہ میں جا کے فجر کی نماز میں دیکھ لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. بتایا حضرت, فجر کی نماز میں دیکھ لیں, سارے پیر سمجھ میں آ جائیں گے. یہ مارے سبحان اللہ. فجر کی نماز میں دیکھنا کہ پیر جی ہیں کہ نہیں ہیں, نماز میں ہے کہ نہیں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اب کہتے ہیں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے, جھوٹ نہیں بولوں گا, نمازوں کی پابندی کروں گا, غیبت نہیں کروں گا, چغلی نہیں کروں گا. ہم لوگ کہلواتے نا, جب آپ مرید کراتے نا, جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, گانے بجانے سے دور رہوں گا. تو بیعت کراتے وہ جھوٹ بول جائے, بیعت کراتے وہ جھوٹ بول جائے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, نمازوں کی پابندی کروں گا. ادھر ظہر گئی تو پرواہ نہیں, عصر گئی تو پرواہ نہیں. شاید سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اکثر یہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. بڑے اچھے اچھے پیر موجود ہیں, اور جتنے اچھے اچھے پیر ہیں زیادہ تر تو اپنے قبروں میں آرام فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیر دیکھنا ہوتا, پیر دیکھتے جو میرا پیر تھا, کیا کہنے, واہ 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 واہ. تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم عالم, انہیں دیکھتے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. کیا کہنے حضرت, واہ 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 واہ. سبحان اللہ. مسلک اہل سنتی مسلک اعلی حضرت ہے. کیا کہنے, واہ. ہاں مسلک اعلی حضرت ہے. مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو, کیا کہنے, مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو. میں تو رضا کے ساتھ ہوں, تم کس کے ساتھ ہو؟ اعلی حضرت کا مسلک. اچھا تم اعلی حضرت کا مسلک ہی سمجھتے ہو کہ غوث پاک کی بریانی ہے. یہ آپ ہی کا حق ہے, ماشاءاللہ, واہ واہ, کیا کھل کے بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غوث پاک کی بریانی پہچانتے ہیں کہ اعلی حضرت کا مسلک ہے. ملیدہ سمجھتے ہیں, ملیدہ, ملیدہ بنتا ہے نا, ملیدہ خالی بریانی,
وہ نیازیں اعلیٰ حضرت کا مسئلہ نہیں ہے، نیازوں کے ساتھ نمازیں بھی ہیں. ایک بات اور سن لو. اچھا بتاؤ، آخری بات سنو پھر جاؤ. میرا بھی ٹائم آج کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اب معلوم نہیں کر. ایک بات بتاؤ، جنت کون جانا چاہتا ہے؟ سبھی جانا چاہتے ہیں، سب. ٹھیک، جنت کی تلاش میں کہاں جاتے ہو؟ ماریرا، بریلی، اجمیر مقدس. مفتی صاحب جاتے ہو جنت کی تلاش میں؟ بغداد محلہ، عقل پہ پڑ گئے پتھر. اب رہ رہا ہے وہ جہاں سرسی میں، اور جنت جا کے تلاش کر رہا ہے ماہرہ میں میرے پاس، اور جنت گھر پہ پڑی ہے. جنت گھر پہ پڑی ہے. یا بتا دیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں یا مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مفتی عمران حنفی بتا دیں، مفتی گلفام بتا دیں یہ بات کہ کہیں بھی آیا پیر جی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ماں کے قدموں کی، جسے بڑھیا کہتے ہو، بڑھیا کے نیچے جنت ہے، بڈھا جانے کا راستہ. بڑھیا کے گاؤں نہیں ہے نا. ہم نے تقریر میں کہا کہ ہماری بیوی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان کی بیوی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور آپ کی بیوی کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے. کس کی؟ ہمارے بچوں کی. تو لوگ کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ اگر ہمارے بچوں کی جنت تو ہماری بیوی کے قدموں کے نیچے ہوگی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی تلاش کرنے والوں اپنی جنتوں کو گھر پہ چھوڑ کر جاتے ہو. پوچھنا نا علماء کرام سے، حج فرض ادا ہو گیا ہے، حج نفل کے لیے کیا حکم ہے؟ ان سے پوچھنا. اپنے والدین سے محبت کرو، مت دو نظر. سنو ایک بات اور سنو، نہیں چاہیے نذرانہ. نذرانہ کہ مٹھی بھر کے نذرانہ دیتے ہو نا، ان نذرانوں نے ہمارے دماغ خراب کر دیے ہیں. جو آتے ہیں نا مٹھی بھر گئے نا، اس مدار پہ پیسہ، اس مدار پہ پیسہ، اس پہ پیسہ، یہ اس پہ پیسہ، اس گلک میں پیسہ، یہ اس گلک میں پیسہ. اس سے ہمارے دماغ خراب ہو گئے. اللہ پیر بنائے، پیر زیادہ نہ بنائے. پیر بنائے، پیر زیادہ نہ بنائے. پیر میں پیر زیادہ میں فرق ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح پیر پیر زیادہ میں کیا فرق ہوتا ہے. ایک بات اور سنو، وہ 4 سال کا بچہ پیر جی کا، وہ 70 سال کا بڑے میاں اس کی چوما چاٹی کر رہے ہیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ دو. ابھی بسم اللہ بھی نہ ہوئی ہے، ہاتھ رکھ دو. وہ 10 سال کا بچے سے 70 سال کا بڑے میاں کہہ رہے ہیں سرکار ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے. تو دماغ ہمارے خراب نہیں ہوں گے تو آپ کے خراب ہوں گے. اور شاید اس کے بعد مراد آباد کے جلدی ختم ہو جائیں گے میرے. نہیں وہ لگتا ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا اس بات سے. اگر اس میں کوئی بات غلط ہو تو بتائیے، کوئی بات غلط ہو تو بتائیے. اگر کوئی دوسرا بول دے نا تو اٹکم پٹکا ہو جائے گی، پٹکم پٹکا ہو جائے گی. اللہ کا کرم ہے نا، پیٹھ مضبوط ہے، بہت مضبوط کا دامن تھاما ہوا ہے. ہاں نہ 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 اعلیٰ نہ 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 اعلیٰ حضرت کو بھی مفتی اعظم سے پہچانا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو بھی مفتی اعظم سے پہچانا ہے. مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو اعلیٰ حضرت کو پہچانا ہے. پہلے اپنا مرشد ہے، کیونکہ جو ملے گا مرشد سے ملے گا. اور سنو، اعلیٰ حضرت کو نہ کتابوں سے پہچانا ہے نہ آپ کی تقریروں سے پہچانا ہے. اعلیٰ حضرت کی محبت سینہ بسینہ آئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ کوئی خانقاہ دعویٰ نہیں کر سکتی ماہرہ کے علاوہ کہ اعلیٰ حضرت کی محبت سینہ بسینہ آئی ہے. ایک بات اور سنو، جب اعلیٰ حضرت بیعت ہونے آئے تھے تو ماہرہ کی خلافت نہ آج کل ریوڑی کی طرح تھی نہ آج ریوڑی کی طرح کہ ریوڑی کی طرح بانٹ دو، جیسے ملاز شریف کے بعد بتاشے بٹتے ہیں نا، اس طرح بانٹ دو. ماہرہ کی خلافت ایسی نہیں ہے، ادھر بیعت کیا ادھر خلافت دے دی. نوری میاں بولے یہ تو خانوادے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ بیعت ہو خلافت دے دی جائے.
تو فرمایا رسول احمدی نے میاں صاحب یہ صاف و شفاف دل لے کے آئے تھے, انہیں نسبت کی ضرورت تھی, نسبت سے جوڑ دیا گیا تو اعلیٰ حضرت کا صاف دل دیکھنے والوں اعلی رسول کی آنکھ کو بھی دیکھنا ہوگا. سبحان اللہ. آپ نے پہچان لیا تھا کہ دل صاف ہے, خلافت دے دی, اجازت دے دی, صورت بدل دی. جب نکلے سجادگی کے حجرے سے تو خدام کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اللہ. وہ زمانے کا قاعدہ تھا, سجادہ کو دیکھ کے اس میں ذات لیا جاتا تھا. ارے تو مرشد اور مرید کے چہرے میں صرف یہ فرق تھا, مرشد کی داڑھی سفید تھی اور مرید کی داڑھی کالی تھی. سبحان اللہ. وہ 22 سال کی عمر میں خلافت دے دی تھی. 22 سال کی عمر میں جتنا بھی آدمی کا وجود ہوتا ہے سب سامنے نکھر کے آ جاتا ہے. 6 مہینے کی عمر میں نہیں آتا ہے. ادھر 6 مہینے کی عمر میں خلافت کو اجازت دے دی گئی. تو دعا کرو اللہ سے کہ ہمارے ہاتھوں میں بزرگوں کے دامن مضبوطی کے ساتھ بنے رہیں. آمین. میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کل میرے گھر پہ بھی پروگرام ہے اور پرسوں جلسہ وغیرہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, ان بچوں کو سلامت رکھے. ان کی ضرورت ساری عمر بڑھتی رہے گی. آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو ان کی ضرورت, اور آپ کے باپ قبر میں جائیں تو ان کی ضرورت. بے شک. لہر سے لے کر قبر تک, محض سے لے کر لہر تک ان کی ضرورت پڑا کرتی ہے. اپنے سے کبھی شرمندہ مت ہونا, اپنے کو مضبوطی سے رکھا کرنا. ایک بات اور سنو, بڑے غور سے سنو. کسی کروڑ پتی کو دیکھ کے, کسی ارب پتی کو دیکھ کر مروب مت ہوا کرو. ان کو دیکھ کے ہاتھ مت چوما کرو. ان کو دیکھ کے کھڑے مت ہوا کرو. جس طرح بیٹھے ہو اس طرح بیٹھے رہا کرو. سبحان اللہ. کیا مروب ہو گئے ان سے یار, تمہارے بغیر شادی نہیں کر سکتے, تمہارے بغیر نمازیں نہیں پڑھوا سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کے والدین کا سایہ آپ پہ قیامت تک اور نبی کے کلمے تک آپ سلامت رہیں. میرے بیٹا ایک بات سننا, کبھی کسی سے مروب مت ہونا, کبھی شرمندہ مت ہونا کہ ہم نے قرآن حفظ کیا ہے. قسم خدا کی یہ پڑھائیاں سب بیکار ہو جائیں گی, لیکن آپ کے سینے میں جو قرآن ہے یہ ہمیشہ محفوظ رہے گا. آپ کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. ہم لوگ دیکھنے میں خود خود کر کے پڑھتے ہیں. اور آپ ابھی تراویح میں جاؤ گے تو پڑھتے ہی رہو گے الحمدللہ. جی بے شک. اللہ سے دعا کہ اللہ اس قرآن کے وسیلے سے آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین. ایک بات اور سنو, بچے کو حافظ بناؤ گے تو کہو گے بچہ کھائے گا کیا, یہ کہتے ہو نا. بچے کو مولوی بناؤ, وہ کہیں گے بچہ کھائے گا کیا. بچہ مولوی بن جائے, مولوی کھاتا بہت ہے نا. مولوی مرغا کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے مولوی, کیا کھاتا ہے بولو, جا کے مدرسے میں کھا کے دیکھ. جو 9 سال کھاتا ہے وہ مدرسے کی دال لے کر مفتی صاحب کے پاس آؤ, مفتی صاحب اس سے وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. مفتی صاحب رنگ کی بات آ رہی ہے, ورنہ تو ہو جائے گا. یہ پتلی دال, موٹے چاول, سوڑی والے چاول, کنکڑ والے چاول, موٹی روٹی کھانے کے بعد یہ بچے پڑھتے ہیں, سمجھے. اس کے بعد انہیں اگر کھاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. بے شک. اپنے بچوں کو مرغا کھلوانا ہو تو مسجد کا مدرسے کا کھانا کھلواؤ. لیکن آپ لوگوں کو بھی سلام ہے, آپ لوگوں پہ بھی جان قربان ہے, آپ لوگوں کو بھی سلام ہے کہ مدرسے آپ لوگوں کی بنیاد پر چل رہی ہے. آپ نہ ہو تو مدرسے نہ چل پائیں. گیہوں آپ دیتے ہیں, شکر آپ دیتے ہیں, پیسہ آپ دیتے ہیں, چاول آپ دیتے ہیں, آپ سب سامان دیتے ہیں تو یہ مدرسے چلتے ہیں. ان مدرسوں کو یہ ہمارے دینی قلعے ہیں. پڑھنے والے دین کے سپاہی ہیں, پڑھانے والے دین کے سپہ سالار ہیں. میرے بھائیوں, اپنے قلعوں کو مضبوط تر سے مضبوط تر کرو, اپنے قلعوں کو مضبوط. اللہ تعالیٰ